بچے کے ساتھ کیا کیا، تو وہ بیچارہ برداشت کر کے چلا گیا۔ اس کے والدین، میں نے کہا دفع کرو، کوئی بات نہیں، میں اس کی پرواہ نہیں کرتا، اس کو ایسی ہی سزا ملنی چاہیے تھی۔ لیکن اس وقت میرے ذہن میں نہیں آیا یہ سکار کا لفظ، SCAR، کہ میں نے زخم دیا ہے، نشان دیا ہے۔ میں کہتا تھا ٹھیک ہے، ایسے ہی ہونا چاہیے، پڑھانے کے لیے تو یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے۔ پھر وہ زمانہ گزر گیا، پاکستان بن گیا، ہم ادھر آ گئے، وہ لوگ پتہ نہیں کہاں چلے گئے، کدھر ہوں گے میں اب تک نہیں جانتا۔ تو ایسے ہی مجھے پتا چلا کہ وہ گھرانہ جو تھا وہ سائیوال چلا گیا تھا، تو وہاں اس کے باپ بڑا تعلیم کا خرچ، اس کو پڑھانا شروع کیا، اس کو پھر داخل کیا، لیکن وہ پھر بھاگ جاتا تھا اسکول سے، وہ ڈرتا تھا اور کانپتا تھا، پسند نہیں کرتا تھا۔ تو میں نے جب بھی اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ وقت گزرتا گیا، مجھے پتہ یہ چلا کہ تعلیم اس نے حاصل کر لی ہے، اور وہ کسی یہاں لاہور کی کسی انجینئرنگ یونیورسٹی میں اس نے BSc بھی کیا۔ اندازہ تھا، جو لوگ مجھے آ کے یہ بتاتے تھے کہ شاید یہ وہی لڑکا ہو، لیکن میں یقین سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہی۔ تو اب یقین کی دیکھیے کئی صورتیں ہیں، اور وہ جب آپ کی گرفت میں نہ آئیں اور آپ ایسے مزمحل ہو جائیں، فرسٹریٹڈ، تو پھر بڑی مشکل پڑ جاتی ہے۔ آپ اپنی ذات کے ساتھ نباہ نہیں کر سکتے، اپنی ذات کے ساتھ زندہ رہنا بہت مشکل ہو جاتا۔ تو پچھلی سے پچھلی عید پر جب ہم عید پڑھ چکے، تو جب ہم مسجد میں ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ گلے ملتے ہیں، معانقہ کرتے ہیں، جپھی ڈالتے ہیں، عید ملتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہوتا اس میں کہ آپ اس بندے کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے، آپ کی صف میں ادھر کا بندہ ہو، ادھر کا بندہ ہو، کھڑے لوگ ہوں، کوئی بندہ معروف ہو تو زیادہ لوگ اس کو جپھی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میرے ساتھ لوگ ملتے رہے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ بڑی محبت سے جپھی ڈالتے رہے، اور میں یہ سمجھتا رہا کہ سارے ہی اس بات کے آرزو مند ہیں کہ یہ اشفاق صاحب ہیں، تو ان کے ساتھ تو معانقہ کرنا بہت ہی مباح بات ہے۔ تو وہاں ایک نوجوان کھڑا تھا، وہ بھی کسی سے مل رہا تھا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ یہ میری طرف تو متوجہ نہیں ہوتا، تو میں ہی اس کی طرف متوجہ۔ میں نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، اس نے پلٹ کر دیکھا، میں نے آگے بڑھ کے اسے جپھی ڈالنے کی کوشش کی تو اس نے دونوں ہاتھوں سے مجھے پرے لگائی۔ اب میرا یقین ہے کہ یہ وہی لڑکا ہے۔ میں تو بڑا تھا، مجھے تو وہ پہچانتا ہے، وہ تو اتنا چھوٹا سا چوتھی جماعت کا۔ اب میں اس کو تلاش کرتا ہوں اور بہت تکلیف میں ہوں، اور میں اس بات کا آرزو مند ہوں کہ کسی طرح سے مجھے اپنی ذات سے اس سے معافی ملے۔ بظاہر تو یہ اتنی بڑی کوتاہی نہیں تھی، لیکن جو واقعہ گزرا اور جس طرح سے اس کے دل کے اوپر گزری، کتنے برس گزر گئے، یہ ساتھ ہی چلا آ رہا ہے اس کے، اور اب میرے ساتھ بھی وہ واقعہ جو ہے اپنے ایک نئے روپ میں اجاگر ہو کے مجھے بھی ہانٹ کرتا ہے، جسے کہتے ہیں۔ تو میں آپ سے اور سب سے یہ بالکل درخواست کروں گا کہ بظاہر یہ بات معمولی لگتی ہے، بظاہر ہم یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، میں اس کو ایسا پوائنٹ مارا کہ اس کی میں نے پھٹکڑی پھول کر دی، ایسے کہتے ہیں، لیکن ایک بندہ زندہ رہتے ہوئے بھی اپنی اندر کی لاش ساتھ اٹھائے پھرتا ہے، اور آپ اس کے قاتل، تو اس کا دین، اس کی دیت، اس کا قصاص کس طرح سے ہو یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ وہ کشمیری جن کو ہندوستانی گورنمنٹ اپنا اٹوٹ انگ کہتی ہے کہ یہ ہمارے بدن کا ایک حصہ ہے، انہوں نے پچھلے 55 برس میں کتنے زخم ان کو دیے، جسمانی بھی، روحانی بھی، نفسیاتی بھی، نفسی بھی،
اور ہر طرح کے دیے، اور ساری کی ساری قوم جو ہے وہ ان کے سامنے ویسی ہی ہو گئی ہے جس طرح ایک سکار لے کے، انڈیویجول کی میں نے آپ سے بات کی، وہ سارے کے سارے اس طرح کے، اور ان کے دل پر، حالانکہ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں، آپ بھی اکثر آپ بیٹھے بات کرتے ہیں کہ نہیں انڈیا کے بہت اچھے ناچ گانے ہوتے ہیں، وہ دھیمے انداز کی بیبیاں ماتھے پہ بندی لگاتی ہیں تو اچھی ہوتی ہیں، لیکن یہاں پہنچ کر جس طرح میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں، میں اس اتنی بڑی قوم کو ملاحظہ کرتا ہوں، تو وہ بھی ان لوگوں کو، کوئی گھر ایسا نہیں سارے کشمیر میں، کوئی ایک گھر جس کے اندر ان کی انڈیا کی فوج نے کوئی جانی نقصان نہ پہنچایا، کوئی گھر ایسا نہیں۔ اور پھر ساتھ ہی وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے چونکہ بہت پیارے اور ہمارے بدن کا حصہ ہیں اور ہمارا انٹیگرل پارٹ ہے اور ہمارا اٹوٹ انگ ہے، اس لیے ہماری محبت کرنے کا یہی طریقہ ہے جو اب ہم کر رہے ہیں، ان سے 7 لاکھ کی فوج اندر بھیجی ہوئی ہے۔ تو ایسی کوتاہیاں انفرادی طور پہ بھی ہوتی ہیں آدمی سے، اجتماعی طور پہ بھی ہوتی ہیں، اور جب اجتماعی رنگ میں ہونے لگے تو باوجہ اس کے کہ بظاہر یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ کامیاب ہیں، لیکن باطن کامیاب ہوتے نہیں ہیں۔ ہمارا اور اللہ کے ٹائم کا بڑا فرق ہے، ہمارا جو ایک دن ہے اللہ کا تو وہ کچھ نہیں، پتہ نہیں کتنا ہمارا ٹائم لگ جائے گا تو اللہ کا ایک دن بنتا ہے، اللہ نے کہیں فرمایا بھی ہے اس کی کیلکولیشن۔ تو اب ہم اپنے ان بھائیوں کا، اور میں اپنے اس بچے کا جس کا میں ہیڈ ماسٹر بن کے گیا تھا، اس طرح سے مکافات، پرائشچت جسے کہتے ہیں، کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو، ہم جا کے ان سے لڑ تو سکتے ہیں، لیکن پیارے خواتین و حضرات، وشنگ ویل ایک ایسی چیز ہے جو دعا سے بھی طاقتور ہوتی ہے۔ میں اس کے اوپر کسی اگلے پروگرام میں بات کروں گا کہ دعا لفظوں کے ساتھ مانگی جاتی ہے، لیکن جب آپ کسی کے لیے وش ویل کرتے ہیں، آرزو اچھی رکھتے ہیں کہ یہ غلام محمد بڑا اچھا آدمی، اللہ اس کو بھاگ لگاتا، آپ کہیں بیوقوفی سے بے خیالی میں کہہ دیتے، اور کوئی وجہ نہیں کہ آپ کی وہ دعا یا وشنگ ویل اس کو پکڑنے لگے۔ ہمارے قدرت اللہ صاحب دعا نہیں کرتے، ان کا یہی اسٹائل تھا کہ ہی وڈ وش ویل فار اینی باڈی، جس نے درخواست کی اس کو کیا اور اس کا کام ہو گیا۔ تو آپ سب ان لوگوں کے لیے جو بڑے ابتلا سے گزر رہے ہیں اور بہت تکلیف میں اور کچھ نہیں کر سکتے، تو وش ویل ضرور کریں۔ اور اگر آپ کے گھر کے اندر کوئی دیوار ہے اور کبھی مغرب کا وقت بھی آتا ہے آپ کے گھر میں، تو اس کے ساتھ ڈھول گا کر اپنے اللہ سے یہ ضرور کہیں کہ میں اپنے ان بھائیوں اور بہنوں کے لیے جن کے اوپر صریحاً ظلم ہو رہا ہے، میں اس وجہ سے کہ وہ مسلمان، تو میں اور کچھ نہیں کر سکتا نہ کر سکتی ہوں، میں ان کے لیے وش ویل کرتی ہوں، اے اللہ میری مدد کر۔ آپ دیکھیں گے، یعنی اس کے لیے ٹائم پھر نکالنا پڑے، یہ نہیں کہ چلتے ہوئے آپ ایڈیٹوریل پڑھ گئے یا آپ نے کوئی ایسا ایڈیشن اخبار کا دیکھ لیا جس میں کہ وہ نہیں کاٹ کرے گا، اخبار بالکل نہیں کریں گے۔ آپ جو سب یہاں تشریف فرمائے، اتنے ہی بندے، باقی کے نہیں، لاہور کے یا کراچی کے، ان کو میں نہیں کہتا، صرف آپ ہی یہ ویل وشنگ کا کام شروع کریں، تو اصل میں وہ جو ہاتھوں کی زنجیر بنتی ہے وہ تصویر کھینچنے کے لیے ہوتی ہے۔ یہ تصویر جو الگ بیٹھ کر آپ کرتے ہیں، یہ اللہ کے دربار میں کھینچتی ہے اور اللہ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ تو میرے لیے یہ ضرور دعا کریں کہ مجھے وہ نوجوان، اب ماشاءاللہ اس کے بچے ہوں گے، وہ مل جائے اور اتنا ناراض نہ رہے جتنا ناراض ہونے کا اسے حق پہنچتا ہے، اور مجھے معاف کر دے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ سب کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔